اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو سلام عرض ہے۔ جیسے کہ ہم آپ کے سامنے کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ہمارے سینئرز کے ساتھ سیشن رکھتے ہیں، اور اس میں ہمارے جو جونیئرز ہیں ان کے لیے ان سے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان جناب سعید تطہیر کاظمی صاحب موجود ہیں۔ تطہیر بھائی، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ جی اچھا تطہیر بھائی، تو سب سے پہلے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی، اور آپ کا جو سلسلہ تعلیم ہے وہ کہاں کہاں تک رہا؟ بیسیکلی میرے جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ میں نے اس وقت اسکول تھار سے میں نے حاصل کی 5th کلاس تک۔ فردر میں نے سیکنڈری ایجوکیشن 6th کلاس سے میٹرک تک میں نے پبلک اسکول اینڈ کالج اردو میں کیا، اور اس کے بعد جو ہے ایف ایس سی میں نے کی سول لائنس کالج لاہور سے، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے ایل ایل بی کی 5 ایئرس، وہ میں نے سٹی لا کالج جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے، وہاں سے میں نے ایل ایل بی کی ہے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ آج جو کہ ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے وہ ایل ایل بی اور جو 3 ایئر اور 5 ایئر ہے، تو سب سے پہلے میں اسی کو آپ سے واضح کرنا چاہوں گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اگر کوئی ایل ایل بی 3 ایئر کرتا ہے اور دوسرا 5 ایئر جو ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایل ایل بی 3 ایئرس ہوتا ہے 14 ایئر ایجوکیشن کے بعد۔ اکثر لوگ بی اے کرنے کے بعد 3 ایئرس ایل ایل بی کرتے ہیں، اور جو 5 ایئرس کرتے ہیں وہ 12th کلاس پاس کرنے کے بعد، یعنی انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے نا 5 ایئرس کرتے ہیں۔ ڈیوریشن ٹائم دونوں برابر ہے، 17 سالہ ایجوکیشن ہے، دونوں 17 سالہ ایجوکیشن ہے۔ تو اب گورنمنٹ نے ایچ ای سی نے 3 ایئرس ایل ایل بی ختم کر دیا ہے۔ اچھا، بالکل۔ پاکستان بار کونسل نے اس کو ختم کر دیا، اب صرف 5 ایئر لاگو ہے۔ بالکل۔ تو اب جو خواہش مند حضرات ہیں جو ایل ایل بی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ان کو 5 ایئرس ایل ایل بی میں ایڈمیشن لینا پڑے گا۔ اچھا۔ اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ پہلے لیٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ایچ ای سی کنڈکٹ کرتی ہے، اس میں آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا جس طرح گیٹ یا دوسرے ایم کیٹ ای کیٹ اس طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ٹیسٹ ہے لا میں ایڈمیشن کے لیے۔ اس ٹیسٹ کے بیس پہ آپ کو کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں لا کے لیے 5 ایئر لا کے لیے ایڈمیشن ملے گا۔ اچھا، یہ کرنٹلی چینج ہوا ہے؟ جی، اس کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ۔ اچھا، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان میں سے اکثر کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ کو اکثر جو ہے نا مجھے میسیج کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا فیس بک ہمارے جو پیج ہے اسمارٹ جی بی پروڈکشن کے، اس پہ میں ہاف ویڈیو سینڈ کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہاں پہ نیٹ ورک کا ایشو ہے، اس لیے میں پورا ویڈیو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا تطہیر بھائی، میں آگے جو ہے نا سوالات کو آگے بڑھاتے چلوں گا۔ اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے جو جونیئرس ہیں، اگر کوئی اس میں آنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایف ایس سی کر کے آنا چاہتا ہے اور اس کا سبجیکٹ سائنس کے علاوہ ہو یا سائنس سبجیکٹ ہو، تو ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، انٹرمیڈیٹ اور 12 ایئر ایجوکیشن ہونا لازمی ہے۔ جس کے پاس انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہوگی، انٹرمیڈیٹ کا مارک شیٹ ہوگا، تو وہ لا میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، وہ ایلیجیبل ہے۔ منیمم 50% ہونا چاہیے تاکہ وہ ایڈمیشن حاصل کر سکے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے، بہت ہی وسیع فیلڈ ہے، اور اس کو رائل پروفیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، یہ ایک آزاد پروفیشن ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پولیٹکس بھی کر سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ جاب بھی کر سکتے ہیں مختلف سیکٹر میں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی میں لیگل ایڈوائزر لگ سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر آپ کو گورنمنٹ جاب ملتی ہے تو وہاں پہ آپ ڈسٹرکٹ اٹارنی لگ سکتے ہیں، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی لگ سکتے ہیں۔ اچھا تطہیر بھائی، میں اگر یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اسکوپ کے بارے میں اکثر دیکھیں جو بھی سبجیکٹ ہم لیتے ہیں غلط گائیڈ ہمیں ہوتے ہیں، اور ہم اسکوپ کو اکثر لڑکے اسکوپ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کے کیا اسکوپ ہوں گے؟ اس کے یہی اسکوپ ہے کہ آپ دیکھیں اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کو جوڈیشری میں جاب آتی ہے تو آپ دیکھیں لا کرنے کے بعد بیچلر ڈگری جسے گریجویشن لا گریجویشن کے بعد
LLB کے بعد آپ جو ہے نا پریکٹس کر سکتے ہیں کسی بھی کورٹ میں. وہاں کے جو ہے ہوتے بار سے آپ نے جو ہے نا لائسنس لینا ہے. اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنا ہے, اور پریکٹس کے 2 سال بعد آپ جو ہے نا جوڈیشری کے پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سول جج کے لیے. اب سول جج کے 2 سال بعد پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا سیشن جج کسی بھی آگے فردر جو ہے نا ججز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور سول کورٹ میں 2 سال مکمل کرنے کے بعد آپ ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اٹارنی آپ لگ سکتے ہیں, پبلک پروسیکیوٹر لگ سکتے ہیں, اور پولیس میں آپ کو پریفر کیا جاتا ہے. پرائیویٹ کمپنیز میں آپ لیگل ایڈوائزر لگ سکتے ہیں. اور مختلف کورٹس ہیں جس طرح فیملی لا, کارپوریٹ لا, جتنے بھی لاز ہیں وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے, اور اس میں ارننگ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ پولیٹیکلی آپ دیکھیں پاکستان کا جو بانی ہے قائد اعظم محمد علی جناح, وہ بھی ایک لائر تھا. اس نے اپنے خیالات سے اپنے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس نے ایک ملک بنایا. تو ایک بہت بڑا سکوپ اس میں موجود ہے. تو آپ کھل کے بغیر کسی جھجک کے اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں پولیٹکس میں, سوسائٹی کے ایشوز کو حل کرنے میں, کسی کو رائٹس دلانے میں, اور کسی مظلوم کو اس کا حق دلانے میں اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس جذبہ ہے, کانفیڈنس ہے, اور آپ بات کر سکتے ہیں کسی کے لیے, تو آپ کو ضرور اس فیلڈ میں آنا چاہیے. بالکل. اچھا تطہیر بھائی, آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ایسے سوشل ورکر بھی آپ ہمیں نظر آتے ہیں. آپ مختلف جو ہے نا آرگنائزیشن میں آپ جو ہے نا بالخصوص گلگت بلتستان کے لیے جو مختلف فورمز ہیں ان پہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے. تو اب آپ ایک ایڈوکیٹ بن گئے ہیں, تو آپ نے کیسے اس فیلڈ کو آپ نے چوائس کیا, آپ کو کیسے اس کی طرف آنے کے لیے؟ دیکھیں مجھے میٹرک کرنے تک مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کسی پولیٹکس میں یا سوشل ایکٹیویٹیز میں. میٹرک کرنے کے بعد میرے اندر جو ہے نا سوسائٹی کے اندر ہوتے ہوئے معاملات اور پولیٹکس میں ہوتے ہوئے